یا اللہ یا اللہ اے خدا تجھے واسطہ زہرا مرضیہ کا تجھے واسطہ اس جلتے ہوئے دروازے کا عزادارو مدینہ شہر تھا جس کی ایک گلی محلہ بنی ہاشم مسلمانوں نے ایک دروازے کو آگ لگائی تھی جلتا ہوا دروازہ مادر حسین پہ گرایا جاتا ہے جب ملعون نے دروازے کو دھکا دیا چلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا گئے وہ بی بی زمین پر تڑپنے لگی آواز آتی ہے یا فضا خزینی خزینی او فضا مجھے اٹھا لیجئے میرا محسن شہید ہو گیا میری پسلیاں ٹوٹ گئی میرا پہلو شکستہ ہو گیا میرا پہلو شکستہ ہو گیا ادا روز بات پہ اکتفا نہ ہوا بلکہ چلتے ہوئے دروازے کو پھلانگ کے داخل ہو گئے علی کے گلے میں رسی باندھ گئی علی کو کھینچا گیا ہے بی بی اب مرتبہ ہوش میں آتی ہے رو کے کہتی ہے یہ آئین ابو الحسن آئین ابو الحسن آئین ابو الحسن آئین ابو الحسن ایک مرتبہ آواز آئی علی کو لے کے جایا گیا بی بی اپنی تکلیف بھول جاتی ہے ایک مرتبہ علی کے قریب آتی ہے ہاتھوں سے علی کے دامن کو پکڑتی ہے کہتی ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی علی کو جانے نہیں دوں گی اس طرح دامن کو پکڑا تھا ایک ملعون کہتا ہے ہاتھ چھڑائے جائے ظالم نے تازیانہ اٹھایا پھر کیا ہوا زہرائے مرضیہ کے ہاتھوں پہ برسانا شروع کر دیا اتنے تازیانے مارے بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہاتھ چھڑ گئے علی کو لے جایا گیا بی بی فرماتی ہے خدا حافظ علی علی کے مطلب جانے کے بعد فرماتی ہے علی کو چھوڑو ورنہ میں بددعا کروں گی ابھی بددعا نہیں کیا تھا ایک مرتبہ مدینہ کی دیواریں بلند ہو گئی مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی مسلمانوں نے اس منظر کو دیکھا ڈر کے مارے علی کو چھوڑ دیا میں کہتا ہوں ہائے سیدہ آپ کے کہنے پر علی کو چھوڑ دیا لیکن آپ کی پوتی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتے رہی نہ مارو میرے باپ
خدایا سیدہ کی مظلومیت کا معصوم دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کو اپنے بابا پر رونے نہ دیا گیا. ایک فاطمہ زہرا ہے، جب اپنے بابا پر گریا کرتی مسلمان علی سے کہتے فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں. علی نے ایک مرتبہ مدینے کے باغ بیت الحزن تیار کیا، کہا فاطمہ مسلمانوں کو اعتراض ہے آپ کے رونے پر، آپ مدینہ شہر سے باہر جائیے، بیت الحزن میں گریا کیجئے. ایک آپ کی پوتی سکینہ ہے جن کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا. جب بھی سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی شمر بلود تماچے مارتا. خدایا ان بیویوں کی مظلومیت کا واسطہ آج کی شام ان لمحات میں ہمارے گناہوں کو بخش، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. خدایا اس وقت دنیا جس مجھے مرض میں مبتلا ہے، خدایا اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما. خدایا 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 تمام انسانوں کو اس وقت مجھے مرض سے شفا عطا فرما. جو مریض ہے خدایا بیماری کربلا کے صدقے، جو زخمی ہے بالخصوص عراق میں، شام میں، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، خدایا زخموں کو، ان زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے خدایا جن مومنین نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا
قدوس یا نور یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الاخرین اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدك العصر اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل مولا یا علی ان لمحات میں کس طرح متوجہ کر رہے ہیں آج انسان پریشان دعائیں قبول نہیں ہوتی مولا فرما دے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں غربت آ گئی ہے بے برکتی ہو رہی ہے مولا فرما دے کچھ گناہ ایسے جس سے انسان کے گھر میں آفتیں نازل ہوتی برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں ہمیں متوجہ ہونا ہوگا کہ ان گناہوں سے پہلے اپنے آپ کو بری عظیم کرو ان گناہوں سے مغفرت کرائے پھر دعائیں قبول ہوتی جائیں اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصالحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عدم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك من حكومتك مولا فرماتے خدایا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے ایک گنہگار آگے کہتا ہے میں گناہ سے رک نہیں سکتا مولا فرماتے تو ایسا کر تو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں گناہ کر لے لیکن کچھ شرائط ہے فرمایا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر جتنے چاہے گناہ کر دے مولا فرماتے اللہ کی زمین سے باہر نکل جا پھر تو چاہے جتنا گناہ کرنا چاہے پھر گناہ کرتا جا نہ اللہ کی زمین سے فرار ممکن نہیں ہے نہ رزق پروردگار کے بغیر زندگی ممکن نہیں بس اگر تو انسان یہ نہیں کر سکتا کتنا نمک حرام ہے تو انسان اللہ کا کھاتا ہے پھر اسی کی نافرمانی کرتا ہے اسی کی زمین پر رہتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے
اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سب مل کے کہیں ظلمت ظلمت نفسی ظلمت نفسی. اے خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میرے جسم کی ناتوانی پر رحم فرما. خدایا مجھے بخش دے، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اپنے نفس کے اطاعت کی ہے، خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر. خدایا خدایا مجھے اتنی طاقت و ہمت عطا فرما، میں اپنے نفس پہ قابو رکھ سکوں. وتجرأت بجهلي وسكت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي وكم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها وبطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تقنعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلوات من سوء فعلي وإساءتي وتمام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيره. إلهي وربي من لي غيره. خدایا کتنا خوبصورت جملہ ہے علی. مولا کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں رکھے کہ ایک دن آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں مدھو مٹی تلے دفنائیں گے. جب تاریخ قبر میں ڈر لگے گا، رو کے آواز دے گا میرے بیٹو مجھے تاریخ قبر میں چھوڑ کے نہ جانا. بیٹے آواز نہیں سنیں گے، پھر اپنے رشتہ داروں کو آواز دے گا، اے میرے رشتہ داروں مجھے ڈر لگ رہا ہے تاریخ قبر ہے، لیکن رشتہ دار بھی سنے بغیر چلے جائیں گے. اپنے دوستوں کو پکارے گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، تاریخ قبر ہوگی اور یہ انسان. پھر یہ جملہ یاد آئے گا، الہی وربی من لی غیر
تیرے سوا میرا کون ہے إلهي وربي بلغ أسأل كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تهيين عدوي فغرني بما هوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وما خالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع الظالمين ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أعطيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمر غير قبولك عذري وإدخالك إياي في صاعتي من رحمتك اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شري وثقي يا رب ارحم ضعف بدني سملك يا رب ارحم ضعف يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عذبي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك والصالح ببرك بي يا إلهي وسيدي وربي تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد الصدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت ولا تجعلني يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط نار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بعلويتك محققة وعلى ضمائر من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جمال السعد إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مدعنا وهكذا الذنوب ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا يا كريم يا كريم يا كريم يا
يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مقدور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم بقاؤه ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما بنعت جوابك العليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلعد سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعدلتن إليك بين أهلها دجيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا منادينك حين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين خدا اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس میرے اللہ اے خدا شب جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر یہ شب جمعہ اور امام حسن کی ولادت بھی قریب خدایا حسن مصطفیٰ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے خدا تجھے واسطہ اس لمحے کا جب میرے مولا کربلا کے میدان میں تنو تنہارے گئے نظر شمالا و جنوبا دائیں طرف دیکھا اکبر کا لاش نظر آیا بائیں طرف دیکھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے لاشوں کے درمیان استغاثہ بلند کیا حل بتنا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا عدادر وزادر
مرتبہ مولا خیمہ سجاد میں آئے. یہ آخری رخصت ہے امام سجاد سے. ادادارو خیمے کا پردہ ہٹایا. امام سجاد حالت غشی میں مبتلا گئے. امام نے سلام کیا. السلام علیک یا اور میرے بیٹے میرا سلام آخر قبول کیجئے. حسین کا سلام آخر آیا. امام سجاد نے آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ اپنے بابا کو سر سے پاؤں تک خون آلودہ دیکھا. رو کے فرماتے عین علی اکبر. میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا فرماتے قد قتل علی اکبر. سجاد علی اکبر مارے گئے. جناب سجاد سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ اپنے چچا کو یاد کرتے این عمل عباس. میرے چچا عباس کہاں گئے؟ مولا فرماتے قد قتل عباس. عباس بھی مارے گئے. مولا فرماتے کس کس کا پوچھو گے؟ بس یاد رکھنا مردوں میں آپ زندہ ہیں یا میں زندہ ہوں. میں بھی سلام آخر کرنے آیا ہوں. امامت کو منتقل فرمایا. اجازت امامت کے ساتھ. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دیے اب بھی اماں مجھے عصا لا دیجئے. مولا فرماتے عصا سے کیا کرو گے؟ بابا میں آپ کے لیے میدان میں جاؤں گا. میں دشمن سے جہاد کروں گا. چونکہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا عصا کے سہارے اٹھوں گا. امام فرماتے بیٹے سجاد میرا جہاد ختم ہونے والا ہے. تیرا جہاد شروع ہونے والا ہے. تیرا جہاد بڑا سخت ہوگا. تیرا جہاد کیا ہے؟ مخدرات عصمت کو بے مقنع چادر شام کے بازار میں لے کے جانا. شام کے بازار میں لے کے جانا. امام سجاد کے لیے بڑی مصیبت تھی. باد کربلا مدینے میں بار بار اس منظر کو یاد کر کے کرواتے تھے. الشام جب لوگ کہتے تھے مولا کب تک رو گے؟ کب تک گریا کرو گے؟ مولا فرماتے تھے تم نے مجھ سے انصاف نہ کیا ہے. اس لیے کہ شام میں میری ماں بہنوں کو بے مقنع چادر بازار شام میں پھرایا گیا. آواز آتی تھی پتھر مارو اور باقی کی بہنیں آ گئی. سجاد کی بڑی مظلومیت ہے. حسین کا وقت رخصت ہے. بڑی مظلومیت والے جملے. خدایا ان مقدس ہستیوں کا واسطہ آج کی شب ہم لمحات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. گناہوں سے آلودہ ہے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خدایا یہ وقت رخصت حسین کا بڑا مشکل وقت. کس طرح امام سجاد کو رخصت کیا اور ایک رخصت جناب زینب کے ساتھ. رخصت زینب جب زینب و امام حسین خیمہ زینب میں آتے سلام کرتے السلام علیکم یا زینب ام کلثوم.
زینب ام کلثوم میرا سلام ادادارو بی بی زینب کے خیمے میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی رونے کی صدائیں بلند ہو گئی چھوٹی بچی سکینہ آواز دے کے کہتی بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو جب رخصتوں کے خیمے کا پردہ ہٹایا جناب زینب کی آواز آتی ہے حسین رک جائیے مجھے اپنی ماں زہرا کی وصیت پورا کرنے دیجئے قریب آئی اپنا گریبان کھول دیجئے جناب زینب نے ایک مرتبہ جب مولا نے گریبان کھولا آگے بڑھ کے ایک مرتبہ بوسے دینے شروع کیے مولا فرماتے زینب یہ کیا کر رہی ہو بی بی فرماتی اما زہرا نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے حلق نازنین کے بوسے حلق نازنین کے بوسے ابھی کچھ دیر گزرے گی ظالم اس کا وقت خنجر چلائے گا ادادارو ایک مرتبہ یہ وصیت پوری ہو گئی اب مولا حسین فرماتے بہن زینب مجھے بھی اپنے بابا کی وصیت یاد آئی اے میری بہن زینب اپنی کلائیوں کو آگے کیجئے بی بی نے جب کلائیاں آگے کی حسین نے بوسے لینا شروع کر دیا بی بی فرماتی مولا یہ کیا کر رہے ہو حسین فرماتے مجھے بابا علی نے کہا تھا جب وقت رخصت آئے زینب کی کلائیوں کی بوسے لینا ابھی کچھ دیر گزرے گی ظالم رسیاں ظالم کلائیوں میں رسیاں بے مقنع و چادر شام کے بازار عزیزوں آنکھوں میں آنسو خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے خدا دعا کو رد نہیں کرتا حسین کے رخصت آخر کا واسطہ کون سی رخصت کبھی زینب سے رخصت کا منظر ہے کبھی سجاد کبھی اپنی معصوم سکینہ سے رخصتی کا وقت آتا ہے جب حسین رخصت ہونے چلے زلجنہ پہ سوار ہوئے زلجنہ کو ایڑ لگائی زلجنہ آگے نہیں بڑھی حسین فرماتے زلجنہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا آخری بار زحمت دوں گا مقتل میں لے کے جانا پھر زحمت نہ دوں گا بے زبان زلجنہ اپنا سر بار بار زمین کی جانب کرتا ہے حسین ایک مرتبہ کیا دے گا سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنہ کے سموں سے لپٹی ہے رو کے کہتی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جانا صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا خدایا ان لمحات میں جناب سکینہ کی مظلومیت حسین کی مظلومیت جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ جناب سجاد کی مظلومیت کا واسطہ وقت کم ہے پروردگارہ ان تمام مظلوموں کے واسطے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آج کی شب ہمارے گناہوں کو بخش دے ماہ مبارک رمضان ہے مغفرت کا شب شروع ہوا ہے معصوم کا فرمان ہے بدبخت ہے وہ شخص جو ان مقدس لمحات میں ان مقدس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے خدایا آج کے لمحات میں ہم گناہگار ہیں ہاتھوں کو جولیوں کو پھیلائے تیری بارگاہ میں خدایا
دلوں کے راستے بہتر جانتا ہے. جن مومنین نے اس وقت جو دیکھ رہے ہیں جس تلاوت دعائے کمیل میں شریک خدا ان سب کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سب کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار یہ موذی مرض جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو بیمار ہیں خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو مجاہدین ہیں کشمیر میں, جو شام میں, عراق میں دوبارہ ان ظالموں نے داعش نے حملہ کیا ہے, خدا ان ظالموں کو نصف نابود فرما. ان ظالموں کے خلاف برسر بیکار ہیں جو مجاہدین اسلام ہے, یمن میں, فلسطین میں, کشمیر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلومین ظالموں کے خلاف برسر بیکار مظلومین کی مدد و نصرت فرما, ان کو کامیابی عطا فرما. خدایا علماء حق مراجع نظام رہبر معظم کے ملک دراز فرما. خدایا حجت دوران امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سب مل کے دعا کیجئے. أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك دم عذابها بمعصيته وحبس بين طباقها بجرمه وجريرته وهو يدج إليك تجيجا معمل لرحمته ويناديك باللسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته هيهات أنت أكرم يا مولاي فكيف يبقى في العذاب ويرجو ما صلب من حلمك ورأفتك ورحمتك كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك كيف يغرقه لهيبا وأنت تسمع صوتا وترى مكانهم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم ضعفهم كيف يتقلقل بين طباقها وأنت تعلم صدقهم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب كيف يرجو فضلك في عتق منا فتترك في آيات ما ذلك الذنب ولا المعروف من فضلك ولا مشفع لما عاملت به المضحدين من برك وإحسانك وباليقين أعطوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضينا من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلام وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكن لقد قدس الأسماء أقسمت أن تبلغ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي جريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذه الساعة آج کی رات اور انہی لمحات میں پروردگارہ ہمارے گناہوں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما
پروردگارو تجھے سے سوال کرتا ہوں اس رات میں خاص کر اس وقت میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے کل جرم اجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے معاف فرما دیجئے اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو تو ستار العیوب تو نے چھپایا ہو ہر وہ جہالت جس کو میں نے انجام دیا ہر برائی جو میں نے انجام دیا چھپا کر کی ہو یا ظاہر کر کے کیا ہو پروردگار تجھے واسطہ محمد والا محمد کا ان تمام برائیوں سے مجھے معاف فرما درگزر فرما وكل سيئة أمامت بإضباطها الكرام الكاتبين ہر اس بدی اور برائی کا حکم جو تو نے کرام کاتبین کو حکم دیا لکھنے کا پروردگار معاف فرما دے الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع زماني وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشهيد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت وبر نشرت ورزق بسطت أو ذنب تغفر وخطأ تستر يا ربي يا ربي يا سب مل کے یا رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا بلند کیجئے یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا الہی و سیدی و مولایا وذلك قياما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسي وأعلم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمور اے پروردگار میں تجھ سے تیرا حق کا واسطہ دے کر تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر تیری بڑی سے بڑی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولًا میری اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے وَأَعْمَالِ عِنْدَكَ مَقْبُولًا میرے اعمال کو اپنی حضوری میں قبول فرما حَتَّى تَكُونُ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلَّهَا وِرْدًا وَاحِدًا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من علي شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جباري وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى
أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وعدل منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكاده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا وأقرب منزلة منك وأخصر زلفة فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واحتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي قرتي واغفر لزلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي اے پروردگار میں تجھے سے لا لگائی اور میں پر میرے پروردگار تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا دیے وبعزتك استجب لي دعائی میں اپنی اے خدا بس اپنی عزت کے صدقے میری دعا قبول فرما وبلغنی منایا میری منتہائے آرزو تک مجھے پہنچا دے ولا تقطع من فضلک رجا اپنے فضل و کرم سے مجھے امید نہ فرما وقفنی شر الجن والانس من اعداء اور جنوں اور انسانوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے محفوظ فرما سب مل کے یا شریع رضا یا شریع رضا یا شریع رضا اے جلد راضی ہونے والے پروردگار یا شریع رضا یا شریع رضا یا شریع رضا اے حجت دورا اے امام زمانہ اے مہدی دورا اے یوسف زہرا اے میرے امام زمانہ تو میری آواز سن رہا ہے تو ہر مومن کی آواز سن رہا ہے اے حجت دارا کس قدر مجھ پر گرم ہے دنیا کی ہر شے میری آواز ان تک پہنچتی ہے ہر آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور میں سنتا ہوں لیکن اے حجت دارا تیری آواز سننے سے قاصر اے خدا میری آنکھیں ہر انسان کو ہر موجود کو دیکھ سکتی ہے لیکن تیری حجت امام زمانہ کو دیکھنے سے قاصر ہے اے خدا یوسف پر نور یوسف زہرا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو مشرف فرما ہمارے قلب کو منور فرما ہماری آنکھوں کو روشن فرما یا امام زمان
العزل 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 يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اس بندے حقیر کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے وَفَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ سب مل کے تمام مریضوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے جو مریض ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو زخمی ہیں یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء یمن میں بحرین میں فلسطین میں کشمیر میں دنیا بھر میں عراق کے اندر شام میں جو مومنین زخمی ہیں بالخصوص نائجیریا میں آقا شیخ ابراہیم زلزکی ان کی اہلیہ ان کے رفقا قید میں ہیں بیمار ہیں خدا ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما پروردگارا یوم اسمہ دوا اے پروردگارا تیرا اسم دوا ہے وذکرہ شفاء تیرا ذکر شفاء ہے پروردگارا ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما یوم اسمہ دوا وذکرہ وطاعته غنى ورحم الرسول الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين بالظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم